السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ پشاور ہائی کورٹ نے ابھی فیصلہ جاری کر دیا ہے کہ نئے چیف منسٹر سہیل آفریدی سے گورنر فیصل کریم کنڈی کل یعنی بدھ کو حلف لیں گے۔ اب بھی اگر گورنر صاحب انکار کریں گے تو پھر ہائی کورٹ سے ایک اور فیصلہ بھی آ سکتا ہے۔ اس پہ میں تفصیل آپ کو بتاؤں گا، اور یہ تحریک انصاف کی ایک بڑی جیت قرار ہے۔ دوسرا معاملہ ہے صدر ٹرمپ صاحب کا۔ فیلڈ مارشل کی تعریفوں پہ تعریفیں، ہمیں تھوڑا سا ڈر بھی لگ جاتا ہے زیادہ تعریفیں ہو جائیں، کیونکہ انٹرنیشنلی معاملات ہوتے ہیں۔ بہرحال اس سے انڈیا میں بڑی پریشانی ہو رہی ہے اس تعریف سے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں جسٹس ایس ایم عتیق شاہ صاحب۔ انہوں نے اس کیس کی ہیئرنگ کی تھی اور بڑی سماعت ہوئی آج صبح، کل بھی ہوئی تھی۔ سلمان اکرم راجہ پیش ہوئے تحریک انصاف کی طرف سے۔ نئے چیف منسٹر جو منتخب ہوئے سہیل آفریدی، انہوں نے 90 ووٹ حاصل کیے تھے اور اس میں انہیں کامیابی ملی، منتخب قرار دیے گئے اسپیکر کی طرف سے۔ لیکن گورنر فیصل کریم کنڈی نے حلف لینے سے انکار کیا، گریز کیا، اور وہ کہتے ہیں ابھی تو ہم نے استعفیٰ نہیں منظور کیا علی امین گنڈا پور کا، تو حلف کیسے لے لیں؟ تو یہ ایک آئینی اور قانونی معاملہ بنا ہوا تھا۔ اس پہ ریٹ پٹیشن دائر کی گئی تھی اور دلائل ہوئے، اور آج جو گورنر صاحب کے وکیل تھے انہوں نے بڑی ادھر ادھر کی ماریں، بڑی کہانیاں پیش کیں۔ انہوں نے کہا گورنر صاحب جی سرکاری دورے پہ ہیں۔ پتہ چلا سرکاری دورہ کون سا ہے، بیرون ملک نہیں گئے ہوئے، کراچی گئے ہوئے ہیں بلاول صاحب کے پاس حاضری لگواتے ہوئے۔ وہ میں نے چیک کیا، رضا ربانی صاحب کی کتاب کی تقریب رونمائی تھی، بلاول صاحب نے اس میں خطاب کرنا تھا ایز چیف گیسٹ، اور گورنر صاحب وہاں شریک تھے، چیف منسٹر مراد علی شاہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور باقی بھی پیپلز پارٹی کے رہنما۔ تو چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ اگر وہ نہیں آ سکتے، روٹین کی فلائٹ میں ہی آنا ہے، تو ہم ان کے لیے اسپیشل جہاز بھجوا دیتے ہیں۔ تو بڑی پھر جو سب سے اہم نقطہ وہاں جس پر فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں آیا کہ بھئی استعفیٰ دے دیا علی امین گنڈا پور نے، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ، اور گورنر ہاؤس نے اس کی ریسیونگ کر لی، گورنر نے خود ٹویٹ بھی کر دیا، اسٹیٹمنٹ بھی دے دی کہ جی ہاں جی آ گیا ہے۔ تو پھر وہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اس میں کچھ مسئلے مسائل ہیں، آئینی معاملہ ہے، یہ ہے، تو سارا اس میں ہوا۔ یہ ایک سبکی ہوئی ہے اپوزیشن کو، جو خیبر پختونخوا کے اندر اپوزیشن جماعتوں کی وہاں یکجہتی نظر نہیں آئی۔ وہ کہ وہ بھی ہائی کورٹ میں آج جے یو آئی نے ریٹ دائر کی تھی کہ یہ الیکشن غیر آئینی ہوا ہے، غیر قانونی ہوا ہے۔ اب تو ہو گیا، حلف کا فیصلہ ہو گیا ہے، کل 4 بجے حلف اٹھائیں گے، اور میری اطلاع ہے سہیل آفریدی حلف اٹھانے کے فوری بعد نیکسٹ ڈے یعنی جمعرات کو وہ اڈیالہ جیل جائیں گے، اپنے چیئرمین سے، اپنے قائد سے، عمران خان سے ملاقات کریں گے اور ان سے گائیڈ لائن لیں گے کابینہ کی تشکیل پہ۔ اور پھر جو انہوں نے کل ہارڈ ہٹنگ تقریر کی تھی، جارحانہ تقریر کی تھی، یعنی احتجاجی تحریک کے چیمپئن بن کے ابھرے ہیں، وہ احتجاجی تحریک کے لیے بھی کوئی لائے عمل لے کر آئیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جیل حکام ان کی آسانی سے ملاقات کرا دیں گے یا نہیں ہوگی، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ بہرحال کل 4 بجے گورنر ہاؤس خیبر پختونخوا میں حلف برداری کی تقریب کا حکم ہوا ہے۔ اگر اب بھی گورنر سندھ سے واپس نہیں آتے فیصل کریم کنڈی، وہیں کراچی میں بیٹھے رہ جاتے ہیں، تو پھر میرا خیال ہے کل شام کو پھر چیف جسٹس صاحب کسی کو بھی نامینیٹ کر سکتے ہیں، ان کا اختیار ہے کہ کسی جج کو نامینیٹ کر سکتے ہیں، اسپیکر صوبائی اسمبلی کو نامینیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ماضی میں ایسی مثالیں موجود ہیں۔ راجہ پرویز شریف نے حمزہ شہباز سے حلف لیا تھا، عارف علوی نے انکار کیا تھا شہباز شریف سے، چیئرمین سینٹ نے ایکٹنگ صدر بن کے حلف لیا تھا۔ یہ مثالیں ساری موجود ہیں، ماضی کی، قریب کی ہیں، دور کی بھی نہیں ہیں، تو ایسا ہوتا رہا ہے۔ ناظرین دوسرا معاملہ ہے، غزہ میں امن ہو گیا، 19,100 کے قریب فلسطین کے قیدی واپس آ گئے۔ وہ بڑے دیکھنے والے مناظر تھے، میں نے انٹرنیشنل میڈیا میں دیکھے ہیں۔ وہ 250 اس میں سے ایسے تھے جن کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ طریقے سے واپس اپنے گھروں میں پہنچایا۔ ٹوٹے پھوٹے گھر ہیں ان کے، ساری بلڈنگیں گر گئی ہیں، جو حالات تھے۔ پھر شرم الشیخ میں معاہدہ ہوا، تو میں داد دوں گا یہاں ترکی کے صدر طیب اردوان صاحب،
انہوں نے وہ سٹینڈ لیا جو کسی اور ملک نے نہیں لیا. انہوں نے کہا کہ جب تک مجھے یہ نہیں بتایا جائے گا کہ اسرائیلی پرائم منسٹر اس تقریب میں نہیں آ رہا تو میرا جہاز لینڈ نہیں کرے گا. ان کا جہاز 30 سے 35 منٹ فلائی کرتا رہا فضا میں، لینڈ نہیں کیا. داد دینی چاہیے ہمیں. میں سلوٹ مارتا ہوں. مجھے ان سے 3 ملاقاتوں کا بھی اعزاز حاصل ہے. طیب اردوان سے انقرہ میں میری ان سے ملاقات ہوئی تھی 2016 میں، جب وہاں پہ ان کے خلاف فوج کی بغاوت ناکام ہوئی تھی اور میں وزٹ میں گیا تھا. تو بڑے عظیم لیڈر ہیں. امت مسلمہ کے اچھے لیڈروں میں ان کا شمار کیا جاتا ہے. یہی وجہ تھی کہ ان کے سٹینڈ لینے کی وجہ سے اسرائیلی پرائم منسٹر کو نیتن یاہو جو قاتل ہے فلسطینیوں کا، اسے حکم ہوا کہ تم نے نہیں آنا. تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا جو فوٹیج آئی ہے، دستخط 2 جگہ خالی تھے، ایک حماس کے اور ایک نیتن یاہو کے. وہ الگ الگ ڈاکومنٹ ان کے پاس جائے گا. کل جو حیران کن بات تھی کہ صدر ٹرمپ صاحب نے رات کو اچانک ہمارے پیارے وزیر اعظم اور مریم نواز کے چاچو شہباز شریف صاحب کو کہہ دیا آپ آ کے بولیں. اور شہباز شریف صاحب نے جو تعریفیں کی ٹرمپ صاحب کی، امن کے لمبردار بھی کہا، انڈیا پاکستان کی جنگ کا حوالہ دیا، اور انہیں قبل از وقت دوبارہ نامینیٹ کر دیا نوبل امن میں. تو میرا خیال ہے واپس آتے ہی پھر لیٹر لکھ دیں گے کہ بھائی. اور دوسرا، فیلڈ مارشل کی تعریف تو بنتی ہے، لیکن کچھ زیادہ تعریفیں ہو رہی ہیں، تھوڑا سا ذرا میں فیل ہوتا ہے. لیکن انڈیا پریشان ہو گیا ہے. انڈیا کے اندر صف ماتم بچھی ہوئی ہے، اور انڈیا کا ایک ہی ایجنڈا نظر آ رہا ہے، پاکستان کو عدم استحکام کا شکار بنانا. طالبان کو استعمال کر کے بھی انہوں نے دیکھ لیا، کچھ نہیں ہوا، بلکہ طالبان شرمندہ ہو رہے ہیں. وہ نغمہ بھی آیا ہوا ہے ان کے حوالے سے، وہ اس پہ میں کیا تفصیل میں جاؤں، وہ لمبی بات ہو جائے گی. تو بڑی یہ خوشائند باتیں ہیں کہ غزہ میں امن ہو گیا. اب وہاں خوراک پہنچنی چاہیے، امداد پہنچنی چاہیے، اور اس کے لیے صورتحال جلد واضح ہو جائے گی. تو ناظرین، یہی تازہ ترین صورتحال تھی، آپ کے گوشگزار کرنی تھی. انشاءاللہ جلد کسی نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.